السلام علیکم۔ اکثر آپ نے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا، یا میں ایڈوب فوٹوشاپ سیکھ لیتا ہوں، یا ایڈوب السٹریٹر سیکھ لیتا ہوں، یا کینوا یا کوئی دوسرا سافٹ ویئر جس پر گرافک ڈیزائننگ کی جاتی ہے۔ اصل میں گرافک ڈیزائننگ کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، یہ تو ایک عمل یا پروسیس یا سسٹم کا نام ہے۔ گرافک اور ڈیزائن یہ دو ورڈ بحیثیت گرافک ڈیزائن پروفیشن استعمال کیے گئے تھے ایک ڈیزائنر کے ذریعے جس کا نام تھا ولیم ایڈیسن ڈویگن، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ گرافک ڈیزائن انہوں نے ہی شروع کی تھی۔ گرافک ڈیزائن کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو پتھروں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ تو چلیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ کیا ہے۔ گرافک مطلب کوئی بھی پکچر، ٹیکسٹ یا کوئی بھی شیپ۔ ڈیزائن مطلب پروسیس یا ایک سسٹم۔ جب ہم کسی بھی گرافکس کو سوچی سمجھی سوچ کے تحت کوئی مخصوص پیغام کو ویور تک پہنچانے کے لیے بناتے ہیں تو یہ عمل گرافک ڈیزائن کا عمل کہلاتا ہے۔ جب ہم کوئی بھی گرافک ڈیزائن بناتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پیغام ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے ویژول کمیونیکیشن کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ گرافک ڈیزائن آپ کو اپنے چاروں طرف دیکھنے کو ملے گی، جیسے کسی برانڈ کا لوگو جو آپ کی کمپیوٹر اسکرین کا ہو یا موبائل کا ہو یا آپ کے گھر میں لگے پنکھے کا، یا کوئی میگزین یا بک، یہاں تک کہ آپ کے موبائل کی اسکرین پر جو ایپ کا آئیکن ہے وہ بھی گرافک ڈیزائن میں شامل۔ گرافک ڈیزائنر اصل میں کیا کرتے ہیں؟ ہم نے بات کی کہ گرافک ڈیزائن ویژول کمیونیکیشن کا کام کر رہی ہوتی ہے، پر لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ اگر انفارمیشن دینا ہی مقصد ہے تو صرف ہم ٹیکسٹ پہ لکھ سکتے ہیں، پر لیکن گرافک ڈیزائنر وہ ٹیکسٹ انفارمیشن لے کر ایک افیکٹو کریٹو سولوشن دیتے ہیں، ایک کریٹو اسٹائل اور ڈیزائن پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس ڈیزائن کو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن دکھنے میں اچھی لگے، ویور کو اپنی طرف متوجہ کرے، اور جو پیغام اس کو پہنچانا ہے وہ اس تک پہنچ جائے۔ اور جیسے ہی ویور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ایموشنلی انگیج ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ میسج اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، اور یہ کام ٹیکسٹ کی مدد سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ویژول کمیونیکیشن کا استعمال ایک تعلق بنانا ہے آڈینس کا کسی ویژول کے ساتھ۔ یہ تعلق کسی برانڈ کا کسی کسٹمر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گرافک ڈیزائننگ ویژول کمیونیکیشن میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گرافک ڈیزائننگ کا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے آئیڈیا سے۔ کوئی بھی آئیڈیا یا انفارمیشن جو ویور تک پہنچانی ہے اس کے بارے میں پہلے ریسرچ کی جاتی ہے، سوچا جاتا ہے، برین اسٹارمنگ کی جاتی ہے، اور پھر ڈفرینٹ ڈیجیٹل ٹول استعمال کر کے اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ گرافک ڈیزائنرز پہلے آئیڈیا اور ریسرچ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ایلیمنٹس نکالتے ہیں۔ گرافک ڈیزائنر یہ کام کرتے ہوئے دو اہم تھیوریٹیکل کانسیپٹس کو ذہن میں رکھتا ہے۔ پہلا ایلیمنٹس آف ڈیزائن، دوسرا پرنسپل آف ڈیزائنز۔ ان دونوں ٹاپکس کو گہرائی میں سمجھانے کے لیے ہم آپ کے لیے ایک الگ سے پوری ویڈیو لے کر آئے۔ گرافک ڈیزائن کا استعمال مختلف شعبوں میں کیا جاتا ہے، جیسے برانڈنگ، لوگو ڈیزائن، ویب ڈیزائن، پرنٹ میڈیا، اور بھی بہت سارے شعبے گرافک ڈیزائن میں ہوتے ہیں۔ ہر شعبے کے اپنے مختلف اسکل سیٹ ہیں اور اپنی ٹیکنیکس ہیں۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ آرٹسٹ اکیڈمی نے گرافک ڈیزائن کا ایک اسپیشل کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے، جہاں پر آپ پروفیشنل ٹیچر کی رہنمائی میں گرافک ڈیزائن سیکھ سکتے ہیں۔ گرافک ڈیزائن کا ہمارے آس پاس کی دنیا پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے خیالات، فیصلوں اور یہاں تک کہ ہمارے جذبات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اکثر گرافک ڈیزائنر اکیلے کام نہیں کر رہے ہوتے، اس میں کاپی رائٹرز، کلائنٹس، دوسرے کریٹو پروفیشنلز، آرٹ ڈائریکٹرز، کیلیگرافک آرٹسٹ وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ ہر گرافک ڈیزائنر کا اپنا پورٹ فولیو ہوتا ہے جس میں اس کا کام، اس کی کریٹیوٹی اور اس کے سوچنے کا طریقہ پتہ لگتا ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کوئی بھی زبردست لوگو، پوسٹر یا خوبصورت ڈیزائن دیکھیں یا کوئی ویب سائٹ بھی دیکھیں تو یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے
ایک سوچ موجود ہے اور ایک پیغام موجود ہے.